بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر ٹیم سریام تحصیل بھیرا کے چینل پر خوش آمدید۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش برین پر۔ ویورز، شجرکاری ایک حکم شرعی باعث اجر و ثواب، ملک و ماحول کے لیے ذریعہ تزین و آرائش اور اپنے تمام تر مادی اور روحانی فوائد کے ساتھ انسانیت کی ایک عظیم خدمت بھی ہے۔ پیڑ پودے لگانا بلا شبہ ایک مبارک عمل ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ ہرے بھرے درخت لگا کر انسانیت کی عظیم خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ ویورز، آج پوری دنیا میں درختوں کے کم ہونے پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اشجار جہاں انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے میں کام آتے ہیں، وہیں انسانی زندگی پر یہ مثبت اثرات بھی مرتب کرتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگیوں سے ملک اور معاشرے کو بچاتے ہیں۔ مذہب اسلام نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شجرکاری کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس میں بے شمار فوائد ہیں اور یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر شے کا ذکر اور بیان ہے۔ جب ہم نے یہ جاننا چاہا کہ درختوں کا ذکر کہاں کہاں اور کس انداز کے ساتھ کتاب میں ہے، تو حقیقی مطالعہ سے معلوم ہوا کہ اس حکمت بھری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بلکہ 59 بار اشجار کا خوبصورت تذکرہ متفرق انداز و کیفیات میں بیان فرمایا ہے۔ ان 59 آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھ کر مسلمانوں کے دل و دماغ کے بند دریچے کھل جاتے ہیں اور درختوں کی اہمیت و افادیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اہل ذوق نے کیا خوب لکھا، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں۔ ویورز، چوتھے پارے کی پہلی آیت جب نازل ہوئی کہ تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہاری بہت پسندیدہ ہیں، تو ایک صحابی ابو طلحہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنا باغ بہت عزیز ہے، اس لیے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بہت ہی عمدہ مال ہے، اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ ایک عادل بادشاہ ایک دن سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ بادشاہ کا گزر ایک ایسے رستے سے ہوا جہاں ضعیف العمر شخص پودے لگا رہا تھا۔ بادشاہ رک گیا اور بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، بابا، آپ عمر رسیدہ ہیں، کمزور ہیں، کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہیں، گھر بیٹھ کر آرام کیجیے۔ بزرگ نے بہت خوبصورت جواب دیا، جناب، ہم سے پہلے لوگوں نے درخت لگائے تھے، ہم ان کا فائدہ لے رہے ہیں، آج میں بھی پودے لگا رہا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والے ان سے فائدہ لے سکیں۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش بھی ہوا اور متاثر بھی، اور اس نے بزرگ شخص کو انعام سے نوازا کہ یہ شخص نیک نیتی سے درخت لگا رہا ہے۔ بزرگ کو انعام کی صورت میں پھل مل گیا۔ بزرگ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، پودے نشوونما پا کر پھل دیتے ہیں، میرے پودے نے ابھی پھل دے دیا۔ بادشاہ اس جواب سے اور متاثر ہوا اور بزرگ کو مزید انعام دیا۔ تو ویورز، کوئی بھی ذی شعور اور سلیم الفطرت انسان شجرکاری کی اہمیت و افادیت اور ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ درختوں کی بابرکت ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تفہیم کے لیے ایک مقدس درخت زیتون کی مثال دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نبوت ملنے کا واقعہ بھی ایک درخت سے منسوب ہے۔ تو ویورز، اگر آج ہم ایک درخت لگائیں گے، اس سے پوری انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام سی روح کو فائدہ ہوگا۔ ویورز، درخت انسان کے قدیم دوست ہیں، یہ سانس لینے کے لیے صاف و شفاف ہوائیں فراہم کرتے ہیں، سینکڑوں اقسام کے پھل اور پھول مہیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شجرکاری صدقہ کے برابر عمل ہے اور صدقہ کے مثل اس میں اجر و ثواب ہے۔ ویورز، صدقہ کے لیے اس سے آسان عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک درخت لگا دیجئے۔ امام طبرانی سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ یہ صدقہ ہی ہے جو اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔ ویورز، درخت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔
جیسے جیسے زمین پر درختوں کی شرح کم ہو رہی ہے، فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ درختوں سے صحت اور ماحول کو فائدہ ہوتا ہے۔ ویورز، درخت جنگلی حیات کی زندگی کو فروغ دیتے ہیں، ان سے ہماری معیشت مضبوط ہوتی ہے، درختوں سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ ویورز، یہ مٹی کے بہاؤ کو روکنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ درخت قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ہمارے مکان اور آبادیوں کو طوفان اور آندھیوں سے بچانے میں اور عمارتوں کو منہدم ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں ویورز جو ہمیں گلوبل وارمنگ سے نجات دیتے ہیں، زمین کو کٹاؤ سے بچاتے ہوئے اس کی زرخیزی کو بحال رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، انسانوں کو فوائد دینے کے ساتھ ساتھ یہ پرندوں کا مسکن ہے۔ ویورز، یہ درخت ہی ہیں جو بارش کے نزول کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ویورز، درختوں سے یہ سارے فوائد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب یہ زندہ رہتے ہیں، اور اگر ان کو کاٹ دیا جاتا ہے تو ان کی لکڑیاں سالہ سال تک انسانوں کے کام آتی ہیں۔ ویورز، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے مہربان، شفیق دوست اور قیمتی سرمایے کی جو قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ آج ہم سے نہیں ہو رہی۔ ویورز، آج دنیا میں اربوں خربوں کی آبادیاں ہیں، اگر ہر فرد ایک ایک پودا بھی لگائے تو پوری زمین پر خربوں کی تعداد میں پودے یا درخت وجود میں آ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ نہ صرف انسانی برادری کو ملے گا بلکہ ملک و وطن اور انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت کے ساتھ بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ویورز، ہر سال فروری کے مہینے میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ محکمہ جنگلات اور دیگر محکموں کے تعاون سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پودے لگائے جاتے ہیں۔ پودوں کی تنصیب میں جس فرض شناسی اور تندہی سے کام لیا جاتا ہے، اس کا عشر اشیر بھی پودوں کی حفاظت میں نہیں آتا۔ ویورز، ضرورت اس امر کی ہے کہ وزارت جنگلات اور وزارت زراعت باہمی مشاورت اور اشتراک عمل سے تحفظ اشجار کی خاطر ٹھوس اور مؤثر لائحہ عمل اختیار کریں۔ ٹیم سریام تحصیل بھیرا انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے عظیم پاکستان، قابل تعظیم پاکستان کے مشن کو رضاکارانہ طور پر آگے بڑھا رہی ہے۔ اس طرح شجرکاری کے حوالے سے بے شمار ایکٹیویٹیز کی جا چکی ہیں، بے شمار پودے لگائے جا چکے ہیں اور مزید شجرکاری مہم پہ کام جاری ہے۔ ٹیم سریام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں انسانیت کی خدمت کرنے، اپنے علاقے اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے ٹیم سریام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ویورز، اپنا نام، عمر اور شہر کا نام لکھ کر 939300 پر بھیجیے یا لاگ ان کیجیے www.sriam.org یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔